السلام علیکم، محمد اقبال خان ایڈوکیٹ ایک نئے لیگل لیکچر کے ساتھ. آج کا جو ہمارا لیگل لیکچر ہے وہ ہے ہاؤ ٹو گیٹ انگلش نکاح نامہ. آپ انگلش نکاح نامہ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم بات یہ نہیں کر رہے انگلش ٹرانسلیشن کی بات کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. ہم انگلش نکاح نامہ جو بیسک جو مینول طور پر نکاح نامہ بنتا ہے، ویسے دیکھیں اگر ہم نکاح نامہ کی بات کرتے ہیں تو نکاح نامہ جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نکاح نامہ جو کہ اوریجنل ہوتا ہے، جو کہ مینول ہوتا ہے، جو کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت ہوتا ہے نکاح، جس کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے یونین کونسل میں. اور ایک ابھی لیٹسٹ آیا ہے نادرا کا، جو کہ ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے. وہ اگرچہ باہر جانے کے لیے آپ کو ضرورت ہوتا ہے، جو کہ ایک نادرا میں رجسٹریشن ہے اس کی، وہ اس کو کہا جاتا ہے صرف وہ رجسٹریشن ہے، میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اس کو کہا جاتا ہے، MRC کہا جاتا ہے، میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. اصل جو نکاح نامہ ہے جس کی ورت ہے وہ یاد رکھیں، وہ مینول نکاح نامہ ہے. مینول نکاح نامہ اردو میں بھی ہوتا ہے اور انگلش میں بھی ہوتا ہے. باہر جانے والے جو پہلے ہم نے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اگر کسی کا اردو میں نکاح نامہ ہے تو اس کے لیے مسئلہ کریٹ ہوتا ہے کہ وہ باہر جانے کے لیے اس کو ٹرانسلیشن کراتا ہے، اس کے علیحدہ پیسے دے گا، اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بہت سے مسائل ہیں. وہ ٹرانسلیشن جس کو کہتے ہیں ٹرو ٹرانسلیشن آف دی اردو نکاح نامہ، وہ ایک ٹرانسلیشن ہوتی ہے اردو نکاح نامہ کی. ہم اس کی بات نہیں کر سکتے. وہ آپشن آپ کے پاس تب ہے کہ اگر آپ کا نکاح نامہ اردو میں ہے تو آف کورس آپ کو اس کی انگلش کروانی پڑے گی، اس کی ٹرانسلیشن کروانی پڑے گی. اگر اس کی انگلش ٹرانسلیشن کرا کے نوٹرائز کرائیں گے، پھر آپ منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹ کرائیں گے اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو. لیکن ہم آپ کو، اگر آپ کا نکاح ابھی نہیں ہوا، ہونے والا ہے، تو ہم آپ کو یہ سجیشن دیں گے، بہتر یہ ہے کہ اردو کے بجائے آپ انگلش نکاح نامہ لیں. دیکھیں، گورنمنٹ آف پاکستان نے سیکورٹی پرنٹنگ پریس سے دو طرح کے نکاح نامے آتے ہیں. قاضی رجسٹرار دو طرح کے نکاح نامے گورنمنٹ سے لے سکتا ہے، ایک اردو کا اور ایک انگلش کا. مسلم فیملی لا میں دو طرح کے نکاح نامے ہیں، اردو زبان میں بھی ہے اور انگلش زبان میں بھی ہے. اور ہمارے آپ سے یہ سجیشن ہے کہ چونکہ آج کا دنیا گلوبل ولیج ہے، ہمیں باہر جانا پڑتا ہے، پاکستان سے باہر جانا پڑتا ہے. اگر ہم اردو نکاح نامہ لیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا، بعد میں اس کی ہمیں ٹرانسلیشن کرانی پڑے گی. اس لیے ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ بہتر ہمارے لیے یہ ہوگا ہم نکاح نامہ اردو نہیں لیں بلکہ نکاح نامہ ہم انگلش لیں. جو نکاح رجسٹرار ہے آپ اس کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے انگلش کا نکاح نامہ لائیں گے، اردو والا نہیں لائیں گے. تو وہ آف کورس انگلش کا نکاح نامہ جو کہ کم، چونکہ لوگوں کو زیادہ تر پتہ نہیں ہے، اس لیے زیادہ تر جو نکاح رجسٹر ہے وہ اردو نکاح نامہ ہی استعمال کرتے ہیں، جو بعد میں ہمارے لیے مسئلے بنتے ہیں. اس کی ٹرانسلیشن کرانا پڑتی ہے، اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت سے مسائل ہوتی ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم شروع ہی سے اردو نکاح نامہ کے بجائے انگلش نکاح نامہ لیں. ایک تو وہ رجسٹرڈ انگلش میں ہوگا اور اس کے ہم چیک بھی کر سکیں گے، اسے سپیلنگ، نام سپیلنگ، سب چیز پوری ڈیٹیل وہ صحیح ہوگی کیونکہ ہمارا چیک شدہ ہوگا. کیونکہ اس کے بھی 4 پرت ہوتے ہیں، 4 اس کے پارٹ ہوتے ہیں، ایک یونین کونسل میں، ایک نکاح رجسٹرار کے پاس، ایک لڑکے کے پاس، ایک لڑکی کے پاس. چاہے اردو کا نکاح نامہ ہے چاہے انگلش کا نکاح نامہ ہے، اس کے 4 پرت ہوتے ہیں، 4 اس کی کاپیز ہوتی ہیں. اس لیے ہر ایک کو کاپی ملے گی. آپ ایک تو چیک کر سکتے ہیں، دوسرا آپ کو بعد میں وہ خود ہی رجسٹرڈ ہو جائے گا، آپ کو ٹرانسلیشن کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے بہتر یہی ہوگا آپ انگلش نکاح نامہ استعمال کریں. آپ اپنے ڈائریکشن دیں گے آپ کا نکاح رجسٹرار کو کہ مجھے اردو والا نہیں دینا، آپ مجھے انگلش والا نکاح نامہ چاہیے، تاکہ اگر اس کے پاس نہیں بھی ہے تو وہ ارینج کر دے انگلش نکاح نامہ کی کاپیز، اور جب آپ کی شادی ہو رہی ہے آپ وہ انگلش والے کو بھریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. انگلش میں بھریں اور انگلش والے نکاح نامہ کو بھریں اور اسی کو رجسٹر کریں جو آپ کے بعد میں کام آئے گا. انگلش اس نکاح نامہ کے بعد آف کورس آپ نادرا میں رجسٹریشن کرا کے MRC لے سکتے ہیں، میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کہ آپ کس طریقے سے انگلش نکاح نامہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اجازت ہے، پھر ملیں گے. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.